کتاب التوحید کی شرح میں لکھی گئی کتاب کے اندر اس کتاب کی تعریفیں ہیں جسے منگول جیلمی صاحب اپنے ریسرچ پیپر میں باقاعدہ گستاخانہ ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو جب آپ پہلے ہی فتویٰ لگا چکے ہیں حضرت تو پھر اب تعویل کس چیز کی پیش کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جو عالم مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. منگول جیلمی صاحب ویسے تو بہت اپنے آپ میں دعوے کرتے ہیں کہ میں جی یہ ہوں تو میں وہ ہوں، اور میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، and many more things like that. انہوں نے مکتبہ اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر کافی سوال اٹھائے اور اس پر مستقل ہمارے جوابات آ رہے ہیں، اور 150 سے زائد ہماری ویڈیوز منگول جیلمی کے خلاف ریکارڈڈ ہیں. جتنے بھی اعتراضات ان حضرت نے اٹھائے تھے ایک ایک کو کلین کٹ ہم نے لا کر آپ کی خدمت میں رکھا، ہر ایک کا جواب دیا. لیکن کیا کیجیے جناب کہ منگول جیلمی صاحب آج کل یو ٹرن بہت زیادہ مار رہے ہیں. اس بندے کی کچھ علماء اہل سنت بہت اچھی سے درگت بنا رہے ہیں، بالخصوص بریلوی مکتب میں، اور اس بندے کے جھوٹ کو واضح طور پر آشکار کر رہے ہیں. حال ہی میں منگول جیلوی نے ابن عبد الوہاب نجدی کے لحاظ سے کسی لائیو کال کے دوران کوئی جواب وغیرہ دیا یا سمتھنگ لائک دیٹ، تو اس میں ان حضرت نے فقیر کی ایک ویڈیو تھی اس کو کس طرح سے بالکل سائڈ پہ کیا اور وہاں پہ بعض کا لفظ استعمال کر دیا. وہ بھی آپ دیکھیں. ہم ایک ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کیے دیں گے یہاں پر کہ منگول جیلمی صاحب اس ٹائم کس طرح سے باقاعدہ عوام کو چونا لگا رہے ہیں اور کس طرح یہ بندہ آ کے ڈرامے بازی کر رہا ہے. تعویل کا دعویٰ اور گستاخی کے معاملات، یہ دونوں منگول جیلمی کی. ہم پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد دوسری بھی دکھائیں گے. گستاخی کی تعویل نہیں ہوگی. تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے نا اس طرح کی صراحتاً گستاخی کی، جو صراحتاً گستاخی ہوئی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو اس کی تعویل اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی. ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے. جی سامعین محتشم، پہلی بات تو آپ نے سن لی. منگول جیلمی صاحب سے جب یہ تعویل کے مسئلے میں پوچھا گیا کیا صریح گستاخی پر تعویل ممکن ہے، تو انہوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت بھی اسے کفر مانتے ہیں، ہم بھی اسے کفر مانتے ہیں. وہ پتہ نہیں کوئی چشتی رسول اللہ یا اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ جو سوال تھا شاید ان سے وہی ہوا تھا، کیونکہ اس بندے کی اوپر ایک ہی بات حاوی آئی ہے: چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ. بس چشتی تھانوی، اور اسے آتا ہی کچھ نہیں. 24/7 جسٹ یہی ایک بکواس: چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، بینگ آن. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو دوسری جو ویڈیو ہے جو اس کے اپنے ڈیڈی ابن عبد الوہاب نجدی کے لحاظ سے ہے، جنہیں یہ حضرت مجدد بھی مانتے ہیں، ایز یو کین سی ان ہز تھمبنیل. تو سامعین گرامی قدر، وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد میں پھر بتاتا ہوں کہ منگول جیلمی نے کہاں ڈنڈی ماری اور کیسے اس نے اپنے بیان سے رجوع کیا ہے. ہیو اے لک. محمد عبد الوہاب صاحب کے جو یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا، اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. لیکن رہا مسئلہ بعض اہل تشیع کا یا بریلویوں کا یا دیوبندیوں کا اس عبارت کو گستاخانہ کہنا، تو وہ اپنی جگہ تو واقعی جسٹیفائی ہے کہ انبیاء کرام کے لیے الفاظ کا چناؤ تو احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. تو بیسیکلی محمد عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے. اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی. اور دیکھیں یہ آج ٹاپک آپ نے پوچھا تو میں نے اسے ڈسکس کیا. تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. یقیناً محمد بن عبد الوہاب صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ اس کی وہی تعویل بیان کرتے جو میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے نہیں کی ہوئی تعویل بیان. تو وہ اس کی وہی تعویل بیان کرتے جو میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے نہیں کی ہوئی تعویل بیان. واہ سبحان اللہ. یہ آپ خود دیکھ لیں. ابھی پچھلی ویڈیو میں حضرت کیا کہہ رہے تھے کہ تعویل گستاخی کی ممکن نہیں ہے جہاں صریح الفاظ توہین ہوں، اور یہاں پہ اب کیا کہہ رہے جی ہم ان کے سامنے اگر پیش کرتے تو وہ بھی اسی طرح تعویل کرتے جس طرح اب میں کر رہا ہوں. بھائی جان صریح تعویل میں، صریح عبارت میں تو تعویل نہیں ہوتی، اور اس نے غلط الفاظ کا چناؤ کیا. میں عبارت پڑھتا ہوں پھر آپ خود دیکھ لیں سامعین، کیا ابن عبد الوہاب نجدی نے الفاظ کا غلط چناؤ کیا یا اس نے مطلق طور پر کفر بکا ہے؟ یہ اس کی کتاب التوحید میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 168. کہتے ہیں جی ابن ابی حاتم نے قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کی کہ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں آدم و حوا نے شیطان کا صرف کام آنا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعت تھا نہ کہ صرف فی العبادت. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
حضرت آدم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو سامعین گرامی قدر اس بندے نے مشرک لکھا ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ منگول جیلمی صاحب یہ الفاظ کے چناؤ کے اوپر آپ بات کریں کہ ان کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا لہذا انہیں تعویل پیش کرنی چاہیے، اور بھائی نبی کو مشرک کہہ رہا ہے وہ بندہ، اس پہ کیا تعویل پیش کریں گے آپ؟ اس پہ کیا تعویل ممکن ہے منگول جیلمی صاحب؟ کوئی عقل کا تقاضا ہے آپ کا؟ کوئی عقل میں آپ کی بات آتی ہے؟ اس پہ کیا تعویل پیش کریں گے آپ؟ ہاں؟ اور پھر سامعین گرامی قدر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا بعض چلیں بریلوی اور دیوبندی یا وٹ ایور، بعض شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں، اور بھائی ابن عبد الوہاب نجدی کی عبارت صرف میں نے تمہیں دکھائی تھی، کسی اور شیعہ نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، الحمدللہ میں نے سب سے پہلے تمہارے سامنے رکھی تھی، اور یہ رہا اس کا ثبوت، جو آج سے غالباً 1 یا 2 سال پہلے ہماری پوری ویڈیو آئی تھی ابن عبد الوہاب نجدی کی حقیقت پہ، جو ہم نے تمہیں کلین بولڈ کیا تھا پکڑ کے۔ تو سامعین گرامی قدر نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا سرکار کی کہ میں بائی نیم مینشن کر دوں، تو بعض شیعہ، سبحان اللہ اور حضرت میرے علاوہ ابن عبد الوہاب نجدی کے ٹاپک پہ تمہیں کسی نے بھی نہیں پکڑا، بعض شیعہ۔ خیر سامعین گرامی قدر یہاں پہ ان حضرت کا ایک اور ڈرامہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، نام لیتے موت پڑ رہی ہے منگول جیلمی صاحب کو۔ چلے بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے ڈن ہو گئی۔ اب سب سے مزے کی بات کہ پچھلے کلپ میں کیا کہا تھا؟ تعویل ہو ہی نہیں سکتی صریح عبارت میں، اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں وہ ایسی تعویل پیش کرتے ہیں میں کرتا ہوں، تیرا کوئی دین ایمان ہے بھائی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو بات بات پہ؟ اور بات یہاں وائنڈ اپ نہیں، سامعین گرامی قدر ایک بڑے ہی پتہ کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے جی، تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی علیہ العنہ والعذاب کی۔ اس کے اندر ایک انتہائی، بلکہ ایک نہیں کئی ایک گھٹیا عبارات موجود ہیں، صریحاً کفر پر واضح دلالت کرتے ہیں اسماعیل دہلوی کے کفر پر وہ عبارات جو اس نے لکھی ہیں۔ اور مزے کی بات، لطف کی بات سامعین گرامی قدر یہ کہ وہ کتاب التوحید اور ابن عبد الوہاب نجدی کے ٹاپک پہ ہی ہوں میں اسماعیل دہلوی کے ٹاپک پہ نہیں جا رہا، کیونکہ جب کچھ حوالہ جات کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ سوال صرف ایک لائن کا ہوتا ہے لیکن اس کے جواب کے لیے پہرو چاہیے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جواب جتنی جلدی بن پائے میں آپ کی خدمت میں رکھوں مختصر وقت میں۔ تو اب تقویۃ الایمان جو کتاب اسماعیل دہلوی کی ہم نے دکھائی ہے، اس میں جو اتنی گھٹیا اور گستاخانہ عبارات ہیں، ان میں سے ایک عبارت میں منگول جیلمی کے ہاں سے پیش کرتا ہوں جس نے اس نے گستاخی تسلیم کیا ہے۔ یہ حضرت کا ریسرچ پیپر میرے پاس موجود ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں۔ اس میں ریسرچ پیپر نمبر 2A انداز پیروی کا انجام میں پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 11، جس کے پاس ریسرچ پیپر ہو وہ یہ ذرا ریسرچ کر لے۔ واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہے جی، اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے جی، دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی صاحب، کتاب تقویۃ الایمان۔ ٹھیک ہے جی، یہ سامعین گرامی قدر منگول جیلمی نے واضح طور پہ تقویۃ الایمان کی اس عبارت کو گستاخی قرار دیا اپنے ریسرچ پیپر کے اندر۔ انداز پیروی کا انجام اس کا ریسرچ پیپر ہے ہی گستاخانہ عبارات کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو اب سامعین گرامی قدر منگول جیلمی نے تو صرف کتاب التوحید پڑھی ہے نا، کیونکہ حضرت کا مطالعہ ہی اتنا ناقص ہے کہ انہیں ایک ایک چیز سمجھانا پڑتی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب التوحید کی اس وقت شرح موجود ہے، ہدایت المستفید۔ ہدایت المستفید میں پیج نمبر 55 پر یہاں واضح عبارت موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کے بارے میں امام الحق فرید العصر وحید الدہر مجاہد اعلیٰ کلمت اللہ و شہید فی سبیل اللہ اسماعیل بن عبد الغنی بن ولی اللہ العمری الدہلوی المتوفی 1246 ہجری کی کتاب تقویۃ الایمان خواص و عوام کے ہاں معروف ہے۔ سبحان اللہ، کون سی کتاب؟ تقویۃ الایمان۔ اور جس کتاب سے میں یہ عبارت پڑھوں جس میں اسے امام لکھا گیا، شہید فی سبیل اللہ کہا گیا، توبہ استغفار، اتنے القابات اور یہ کولے جوڑے ہیں اس کے ساتھ اسماعیل دہلوی کے ساتھ۔ یہ کتاب ہے ہدایت المستفید فی شرح کتاب التوحید، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کی شرح میں یہ کتاب موجود ہے۔ تو سامعین گرامی قدر یہ 1 منٹ ذرا اس چیز پہ آپ نے غور کرنا، سامعین گرامی قدر کہ بات کیا ہے عزیزان۔ وہاں کتاب التوحید کی جو عبارات ہیں
جنہیں یہ مجدد مان چکے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کتاب التوحید کی شرح میں لکھی گئی کتاب کے اندر اس کتاب کی تعریفیں ہیں جسے منگول جیلمی صاحب اپنے ریسرچ پیپر میں باقاعدہ گستاخانہ ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تو جب آپ پہلے ہی فتویٰ لگا چکے ہیں حضرت، تو پھر اب تعویل کس چیز کی پیش کر رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ اپنے ریسرچ پیپر کے اندر اسے گستاخی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل دکھاؤں؟ تو اب کس چیز کی تعویلیں پیش کر رہے ہو؟ آؤ بھائی، آپ کو اس کا رد دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا عقل موت آئے کہ آپ نے بڑے ہوتے ہوتے اتنے بڑے نکمے پوائنٹ کو آپ نے ہاتھ ڈالا کہ ماشاءاللہ وہ بات ہی ساری کی ساری وہیں دھری رہ گئی ہے۔ یہ رد ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی کتاب یہ اطیب البیان، جو انہوں نے تقویۃ الایمان کا رد لکھا تھا، یہ وہی ہے جنہوں نے یہ خزائن العرفان تفسیر لکھی احمد رضا بریلوی کے ترجمے پہ، کنز الایمان پہ۔ جی تو سامعین گرامی قدر، ان کو پھر تعویل کا دعویٰ کسی لحاظ سے حاصل ہو جاتا، وہ احمد رضا کے معاملے میں آ کے تو یہ پھنس گئے بیچارے بریلوی۔ منگول جیلمی صاحب، آپ کس طرح تعویل کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ نے نہ تقویۃ الایمان کی کوئی تردید لکھی، نہ ہے کوئی ایسا معاملہ پیش کیا، جبکہ تقویۃ الایمان کی واضح رد پر ہم نے، جن کے اوپر آپ سارا یہ بلنڈر فٹ کر رہے تھے، انہی کی کتاب دکھا دیا بریلوی حضرات کی۔ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں بریلویوں کا کوئی وکیل نہیں ہوں، بریلویوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارات حد سے زیادہ موجود ہیں، بالخصوص احمد رضا بریلوی کی کتابوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے منگول جیلمی صاحب کہ آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اس سے۔ چشتی رسول اللہ، پشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک جو آپ لگے رہتے ہیں، پہلے اپنا ریسرچ پیپر پڑھ کے تو دیکھیں، جس کو آپ واضح گستاخی کہہ چکے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی، آپ کے مجدد کی کتاب کی شرح میں اس بندے کو، اس کی عبارات کو، اس کی کتاب کو مجددانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا تعویل کریں گے آپ؟ کبھی منگول جیلمی صاحب تھوڑا سا میرے بھائی، تھوڑا سا کثیر المطالعہ شخص کے پاس جائیں، کبھی ایسے کسی بندے کے پاس جائیں، اور میری لائبریری آ جاؤ، میں تمہیں پڑھا دینا، جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آپ جن کتابوں کو پکڑ کے بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہوتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ لمبی لمبی سٹوریز پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کتابوں کے شرح نے کیا کیا کارروائی ڈالی ہوئی ہے۔ سو سامعین گرامی قدر، آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے۔ جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ منگول جیلمی صاحب کو فوراً پکڑ لے گا کہ حضرت نے اتنا بڑا نکمہ پونا اپنا شو کیا ہے، لٹرلی جس کی ویٹ میں یہ خود آ گیا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو منگول جیلمی صاحب، بعض شیعہ علماء نہیں، جو اعتراض صرف میں کرتا ہوں، میرا بائی نیم پوائنٹ آؤٹ کیا کریں، کیونکہ الحمدللہ میں آپ کی سنگی وہاں آ کے گھٹتا ہوں جہاں پہ آپ کو جان چھڑوانے کی کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ جگہ ہی نہ ملے۔ تو جو کرتا ہے اسی تک رکھا کریں، میرے علاوہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ آپ کی کسی نے کھینچی نہیں نہ پی، ٹھیک ہے جی؟ شاباش۔